بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت کا زنتاز معاہدہ فوری طور پر معطل کرنے کا اعلان، پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ بھارت نے آج باضابطہ طور پر پاکستان کے خلاف جنگ کے اقدامات کا اعلان کر دیا۔ کابینہ کی خصوصی میٹنگ میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے گی۔ ان اقدامات کا آغاز پاکستان کے دریائی پانی کو روکنے کے فیصلے سے ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کبھی بھی پاکستان کا پانی روکنے کا حق رکھے گا۔ بھارت نے اس اقدام کو پاکستان کے ساتھ اپنے معاہدوں کے خاتمے کے طور پر متعارف کروایا، جس کے بعد پاکستان کا پانی روکنا ممکن ہوگا۔ اس فیصلے کے تحت بھارت نے پاکستان کے تمام دفاعی مشیروں کو ملک بدر کرنے اور پاکستانی سفارت خانے کو بند کرنے کے اقدامات بھی کیے ہیں۔ بھارت نے پاکستانی شہریوں کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں اور ان پر دباؤ بڑھانے کے لیے مزید اقدامات کی تیاری کر لی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے اپنی سرحدوں پر حفاظتی فوجی دستے تعینات کر دیے ہیں اور رافیل لڑاکا طیارے اور S-400 میزائل سسٹم جیسے جدید ہتھیاروں کی تعیناتی شروع کر دی ہے۔ ان اقدامات سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت نے اپنے فوجی محاذ کو مکمل طور پر تیار کر لیا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھارت نے امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کو اپنی کارروائیوں سے آگاہ کیا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ چین کے خلاف تعاون کرنے کی عوض پاکستان کے کشمیر پر قبضے میں ان کی مدد کریں۔ بھارت کا یہ اقدام عالمی سطح پر مختلف رد عمل کو جنم دے سکتا ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ چین اور روس جیسے ممالک اس معاملے میں زیادہ دخل اندازی نہ کریں۔ تاہم عالمی طاقتیں اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گی کہ خطے میں امن برقرار رہے۔ پاکستان کے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کا پانی روکنا باضابطہ طور پر جنگ کا اعلان ہے اور اس کے بعد پاکستان کا جواب فوجی کارروائی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان ایک سنگین صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جہاں پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے فوری طور پر مؤثر جوابی حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں پاکستان کے پاس صرف ایک راستہ بچا ہے، وہ ہے میزائلوں کا تبادلہ اور فضائی حملے، تاکہ بھارت کو جواب دیا جا سکے۔ دوسری جانب بھارت اپنے اقدامات کے حوالے سے عالمی سطح پر پروپیگنڈا کر رہا ہے اور اپنی حکمت عملی کو دنیا بھر میں تسلیم کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت نے یہ معاملہ عالمی فورمز پر اٹھانے کی بجائے پہلے ہی پاکستان کے خلاف سازشوں کا آغاز کر دیا۔ بھارت نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ دنیا میں اس کے اقدامات کو قانون کے مطابق تسلیم کیا جائے اور پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کر دیا جائے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے امریکہ سے اس بات کی ضمانت حاصل کر لی ہے کہ اگر وہ چین کے خلاف بھارت کی مدد کرے گا تو بھارت پاکستان کے کشمیر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ بھارت نے اپنی طاقت کو اس بات کے لیے استعمال کیا ہے کہ وہ عالمی سطح پر اپنے مطالبات منوا سکے اور پاکستان پر دباؤ ڈال سکے۔ پاکستان کے حکام اس وقت صورتحال کو بڑی باریکی سے دیکھ رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا موقف مضبوط ہو۔ پاکستان کو عالمی فورمز پر اپنا کیس پیش کرنے اور ممکنہ طور پر اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہوگی۔ پاکستان کا موقف ہے کہ بھارت کا یہ اقدام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اس کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو فوری طور پر عمل کرنا چاہیے۔ پاکستان کے عوام اور حکومت نے بھی اس صورتحال پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور دفاعی محاذ پر ہر طرح کی تیاری کر لی ہے۔ پاکستان کا ماننا ہے بھارت کا یہ اقدام سے ایک طرفہ کارروائی ہے جس کا دنیا میں کوئی جواز نہیں۔ اسی دوران بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے عالمی طاقتیں تشویش کا شکار ہیں کہ کہیں یہ کشیدگی ایک بڑے تنازع کا سبب نہ بن جائے۔ اس لیے عالمی برادری نے دونوں ممالک سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اپنے تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں اور خطے میں امن کو یقینی بنائیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اس صورتحال کا کس طرح مقابلہ کرتا ہے اور عالمی سطح پر اپنی حکمت عملی کیسے اختیار کرتا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کا موقف بہت اہم ہے کیونکہ اس کا فیصلہ پورے خطے کے امن کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں راہل گاندھی کا مودی سرکار سے پہلگام میں سیکیورٹی کی ناکامی کی ذمہ داری قبول کرنے کا مطالبہ۔
پہلگام مقبوضہ کشمیر میں 27 سیاحوں کی ہلاکت پر راہل گاندھی نے مودی حکومت سے پہلگام میں سیکیورٹی کی ناکامی کی ذمہ داری قبول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ راہل گاندھی نے مودی سرکار پر برستے ہوئے کہا کہ نریندر مودی کشمیر میں امن کی بحالی کے بلند و بانگ دعوے کے بجائے کام کریں۔ واضح رہے کہ پہلگام میں حملہ کر کے 27 سیاحوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، جس کے بعد بھارتی سیکیورٹی اداروں پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد حالات غیر مستحکم، مقبوضہ کشمیر مودی کے کنٹرول سے باہر۔ مقبوضہ کشمیر جنگی جنون میں مبتلا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے اور آرٹیکل 370 کی منسوخی بھی مودی سرکار کا ایک ناکام اقدام ثابت ہوا۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال غیر مستحکم و تشویشناک ہے اور مقبوضہ وادی کا کنٹرول مودی سرکار کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، جس سے امن کے دعوے بے بنیاد ثابت ہو رہے ہیں۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی سمیت مودی کے تمام یک طرفہ پالیسیوں نے عوامی غصے کو بغاوت کی شکل دے دی ہے۔ یاد رہے آرٹیکل 370 کی منسوخی پر امیت شاہ نے اسے پارلیمنٹ میں تاریخی قدم قرار دیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ آرٹیکل 370 ہٹانے سے کشمیر میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یہودی آبادکاروں نے فلسطین کے گھر جلا دیے، اسرائیلی بمباری سے مزید 45 افراد شہید۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ بدھ سے جمعرات کی صبح تک صہیونی فوج نے فلسطینیوں کی پناہ گاہوں پر حملے جاری رکھے۔ شہید ہونے والوں میں ایک صحافی بھی شامل ہے۔ غزہ کے مرکزی خیمے کی پناہ گاہ پر اسرائیلی حملے میں 3 بچے بھی شہید ہوئے۔ اس سے پہلے وسطی غزہ میں نصیرات کے مغرب میں خیمہ پناہ گاہ پر مہلک اسرائیلی حملے کی اطلاع ملی تھی۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں رام اللہ کے شمال مشرق میں واقع سنجیل گاؤں میں یہودی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے گھر جلا دیے۔ اسرائیلی انسانی حقوق کے گروپ یش دین نے اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینیوں کے گھروں اور زرعی اراضی پر حملے اور انہیں جلانے کی تصاویر اور ویڈیو کلپ شیئر کر دیے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطینی علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کام کرنے والی تنظیم کا کہنا تھا کہ آبادکاروں نے رواں ہفتے اب تک 2 بار اس گاؤں پر حملہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی ریاست نیو جرسی کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی، 11,000 ایکڑ رقبہ جل گیا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیو جرسی کے جنگلات میں آگ 11,000 ایکڑ رقبے پر پھیل چکی ہے، جس سے 11,000 ایکڑ رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ نیو جرسی میں لگنے والی آگ کے بعد قریبی علاقوں کی بجلی مکمل بند کر دی گئی، جس سے 25,000 سے زائد گھر بجلی سے محروم ہو چکے ہیں۔ آگ کی وجہ سے اہم شاہراہوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ امریکی ریاست نیو جرسی کی اوشین کاؤنٹی میں لگنے والی آگ کے بعد 3,000 علاقہ مکینوں کا انخلا کروا دیا گیا۔ جنگل میں لگی آگ میں صرف 10% حصے پر اب تک قابو پایا جا سکا ہے۔ 1300 سے زائد عمارتوں کا آگ کی لپیٹ میں آنے کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں خطرے کا مقابلہ کریں گے خواہ اکیلے رہ جائیں، نیتن یاہو کی ایران کو دھمکی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ایران اسرائیل کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اور پوری دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے۔ بدھ کے دن جاری بیان میں نیتن یاہو نے مزید کہا کہ ان کی حکومت ایران کے اس خطرے کا مقابلہ کرتی رہے گی، خواہ اسرائیل کو اکیلے ہی کارروائی کیوں نہ کرنی پڑ جائے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اگر ہمیں اکیلے کھڑا ہونا پڑا تو ہم کھڑے ہوں گے، لیکن جیت کی کوشش سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کا خطرہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات جیسے جیسے اپنے فیصلہ کن مرحلے کے قریب پہنچ رہے ہیں، ویسے ویسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکی انتظامیہ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت کے درمیان واضح اور شدید اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لگتا ہے روس جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پیوٹن اور زیلنسکی آپس میں معاہدے پر پہنچ سکتے ہیں۔ چاہتا ہوں معاہدہ جلد طے پا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو کینیڈین مصنوعات کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنی گاڑیاں خود بنانی چاہیے۔ کینیڈا سے درآمد کی گئی گاڑیوں پر عائد 25% ٹیرف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی سے اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ چینی مصنوعات پر ٹیرف کمی کا انحصار چین کے رویے پر منحصر ہے۔ اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں ٹیرف کی درست شرح طے کی جائے گی۔ اس وقت چین کے لیے ٹیرف 145% ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ چینی صدر سے اچھی تعلقات ہیں، امید ہے ہم کوئی معاہدہ کر لیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔